السلام علیکم، یہ واچنگ دا لقمان شو. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج میرے ساتھ دو بہت اہم مہمان ہیں اس وقت اسٹوڈیوز کے اندر. وسیم اختر ہیں، ایم این اے ہیں ایم کیو ایم کے، اور فارمر ایڈوائزر ہیں انٹیریئر کے ٹو سی ایم سندھ، اور اس سے پہلے بھی یہ ایم این اے رہ چکے ہیں. فوزیہ وہاب صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہیں. اور ان دونوں سے بات کرنے سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دینا ہے، پھر میں آپ کو ایک تفصیلی بیک گراؤنڈ دوں گا. کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ 12 مئی کے حوالے سے چند حقائق پہ پردہ اٹھانا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اینڈ یو مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ، اور یہ ہر پاکستانی کو سمجھنی چاہیے کہ اگر میں یہاں ایک بات کرتا ہوں تو اس کا خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فلاں پارٹی کا طرفدار ہوں یا فلاں پارٹی کے میں خلاف ہوں، یا ایک شخص کے حق میں ہوں اور دوسرے شخص کے خلاف ہوں. جمہوریت کا تقاضا جو ہے نا وہ ہے کہ دا پوائنٹ آف این آرگومنٹ از ٹو میک پروگریس، اینڈ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور میں ایک جرنلسٹ ہوں. جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے حقائق سے پردہ اٹھانا، آپ تک حقائق کو پہنچانا جس طرح سے وہ ہوئے یا جس طرح سے ہو رہے ہوں یا جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہو فیوچر میں. ہمارا کام کئی باری ہوتا ہے، I mean it is human nature، یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہم لوگ وی گیٹ کیریڈ اوے ایٹ ٹائمس، کیونکہ ہیومن ایموشنز ہوتے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم ٹوٹلی اے پولیٹیکل ہیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہوتا. ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی ایفیلیشن نہ صحیح لائکنگ یا ڈس لائکنگ ضرور ہوتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. میں آپ سے مان رہا ہوں. بہرحال کل میں نے ذکر کیا تھا 12 مئی کا. 12 مئی 2007 جب کراچی میں قیامت صغریٰ کا ایک منظر تھا، اور کراچی میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. لیکن ایک بڑی سمپل سی بات ہوئی کہ ہر ایک انسان نے، ہر ایک فرد نے، ہر ایک عنصر نے، میں بالکل کھلے الفاظ میں بات کروں گا، مجھے کوئی ڈھکے چھپے الفاظ نہیں آتے ہیں، نہ مجھے ڈپلومیٹکلی بات کرنا آتی ہے، ورنہ میں تو وہ یہ ہے کہ الزام لگایا کہ ایم کیو ایم کے اوپر اور اس وقت کی حکومت کے اوپر کہ جی یہ ذمہ دار ہے اس کے. کافی دیر سے میں ان حقائق کی پروب کر رہا تھا، اور میں ان کی تفتیش بھی کر رہا تھا اپنے اون پہ. آج میرے ہاتھ ایک ایسی ڈاکیومنٹ لگی ہے جس کا میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، اور وہ اس طرح سے کہ یہ منٹس ہیں ایک ایسی میٹنگ کے کہ جو سندھ کی انتظامیہ کے اور کراچی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے درمیان ہوئے تھے. اور باقی جو 12 مئی کو ہوا وہ پورے کا پورا واقعہ میں آج آپ کو نریٹ کروں گا کہ واٹ ہیپنڈ آن 12 مئی 2007. اور جب یہ پروگرام شروع ہو رہا تھا تو میرے معزز مہمانان جو ایک 2 منٹ دیر سے آئے، انہوں نے آتے ہی مجھے کہا کہ یہ 12 مئی پہ کیا بات کرنی، یہ تو پرانا واقعہ ہو گیا. پرانا نہیں ہوا. 54 افراد نے اس دن اپنی زندگی سے ہاتھ دھویا. 54 افراد اس دن مر گئے، فوت ہو گئے، ان کی لاشیں ان کے گھر گئیں. 54 خاندان اس دن یتیم ہو گئے. ہو سکتا ہے ان دونوں کے لیے وہ واقعہ پرانا ہو، میرے لیے وہ پرانا نہیں ہے. 12 مئی کی واقعے سے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ 10 مئی 2007 کو ایک میٹنگ ہوئی کراچی ہائی کورٹ بار کے اندر. اس میٹنگ میں کون کون تھا؟ اس میں تھے جناب ابرار حسن صاحب، who was the president سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. مسٹر منیر رحمان صاحب، آنری سیکرٹری سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. مسٹر نوید قریشی صاحب، جنرل سیکرٹری کراچی بار ایسوسی ایشن. جناب جام ظفر اللہ دھریجو صاحب، یہ ڈی ایس پی ڈی پی او پری ڈی تھے. جہانگیر مغل، ڈی ایس پی ٹریفک زون 1 تھے. اور سلیم احمد خان who was in charge پبلک افیئر صدر ٹاؤن کراچی. مجھے نہیں پتا ان میں سے کتنے لوگ اس وقت ان عہدوں پہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں.
میٹنگ میں ایجنڈا ڈسکس ہو رہا تھا کہ 12 مئی کو جب معزول چیف جسٹس افتخار چودھری کراچی کے ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے تو کیا ہوگا. اور انہوں نے اس کے منٹس میں جو لکھا وہ یہ کہ ارائیوز ایٹ کراچی ایئرپورٹ ایٹ 11:55 hours, یعنی 11:55 پہ وہ کراچی ایئرپورٹ پہ آئیں گے. پھر وہ ملیر بار کو ایڈریس کریں گے, پھر وہ مزار قائد کو وزٹ کریں گے, پھر وہ کراچی بار ایسوسی ایشن کو وزٹ کریں گے, اور اس کے بعد وہ اٹینڈ کریں گے سندھ ہائی کورٹ بار کی ایک سیریمنی کو. اور اس کے بعد ابرار حسین صاحب جو پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار کے, انہوں نے سندھ کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے کہنے پہ کنٹینرز لائے جائیں اور کنٹینرز کو بلایا جائے اور ان کو امپلائی کیا جائے یا ڈپلائی کیا جائے ان علاقوں میں یا ان جگہوں پہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں. ڈیٹیلز میں کٹ کر رہا ہوں ذرا, میں بیچ بیچ میں آپ کو پوری ڈیٹیلز بتاؤں گا. میں تو ایکسپوز کرنے آیا ہوں, میں چھپانے نہیں آیا. کچھ ایریاز ان کو انہوں نے کہا کہ امیڈیٹلی کنٹینرز کے ساتھ بلاک کرنا ہے. پیٹرول پمپس ایٹ دا کورٹ روڈ, داتا کارنر, مسجد خضرا ساری سائڈوں سے, پیراڈائز ہوٹل, FIA کے دفاتر ان کے سامنے کی سڑکوں کی بات کر رہا ہوں میں, آفیسرز میس جو سارے وہاں تک پہنچنے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ مزید کنٹینرز کو رکھا جائے تاکہ جہاں جہاں ہم لوگ کہیں گے وہاں ان کو ڈپلوائے کیا جائے اور اس طرح لوگوں کو بلاک کیا جائے. وسیم اختر صاحب MQM کے MNA ہیں اور میرے حساب سے یہ بہت ذمہ دار ہیں اس واقعے کے, کیونکہ انہوں نے آج تک میرے کم از کم نالج میں نہیں ہے, اگر کیا تو مجھے نہیں پتا, ان منٹس کا کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ ان کی پارٹی اس گھنونے کام میں ملوث نہیں تھی, بلکہ وہ بار کے کہنے پہ وہ کنٹینرز لگائے گئے شہر میں مختلف جگہوں پہ جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا سندھ انتظامیہ سے. سندھ انتظامیہ بڑی کمزور انتظامیہ ہوگی. سب سے بڑی کمزوری تو یہ ہے کہ وہ خود یہ نہیں بتا سکی آپ کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ یا کس کے کہنے پہ یہ کیا. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کافی زیادہ کنٹینرز, مجھے یہ نہیں پتا کہ سارے کنٹینرز, کافی زیادہ کنٹینرز کراچی ہائی کورٹ بار کے کہنے پہ لگائے. 3 بجے دوپہر کو یہ میٹنگ ہوئی ہے 10 مئی کو, اور 12 مئی کو ہم نے وٹنس کیا وہ ہوا. وسیم اختر صاحب, آپ کو اچھا لگے یا آپ کو برا لگے, میرے لیے آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ذمہ دار ہیں, کیونکہ آپ نے حقائق سے پردہ نہیں اٹھایا اور آپ نے مجرمان کو, میں ان کو مجرم کہوں گا, میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے, کیونکہ کسی پاکستانی شہری کا جب ایک جان جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی جرم کا ارتکاب تو کرے گا, کوئی نہ کوئی مجرم ہوگا. آپ کے لیے شاید پرانی بات ہے, میرے لیے 54 افراد کا قتل کبھی پرانی بات نہیں ہوگی. آئی تھنک یو آر آلسو ریسپانسبل. میں بولوں؟ بسم اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو کسی نے یا آپ نے تلاش کیا اس ڈاکومنٹ کو, اور کاش اس ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ ماضی میں جو کراچی میں خون کی ہولیاں کھیلی گئی ہیں, چاہے وہ قصبہ علی گڑھ ہو, چاہے وہ حیدرآباد کا پکا قلعہ ہو, چاہے وہ 95-96 کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوں جس میں 15,000 کراچی کے لڑکے مارے گئے تھے اور جس کی وجہ سے ایک حکومت ختم ہوئی تھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی وجہ سے. کاش وہ ڈاکومنٹس بھی آپ کو, ان میٹنگ سے ڈاکومنٹس بھی آپ کو ہاتھ لگ جاتے اور اسی طرح آپ ٹیلی ویژن پہ شو کرتے. مگر میں کر رہا ہوں, بائی دی وے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اور اپنے ناظرین کے لیے عرض ہے کہ آپ کو چند دنوں میں آپ کو اصل حقائق بتاؤں گا کہ پکا قلعہ میں کیا ہوا اور یہ جو ہے قصبہ علی گڑھ میں کیا ہوا اور وہاں پہ 79 لوگوں کے اوپر کس طرح سے حملے ہوئے اور آج وہ لوگ کس طرح سے ان کو یاد کر کے زندگی گزار رہے ہیں. آئی پرومس یو آئی ول برنگ یو دا ریئل اسٹوری, بٹ پلیز ڈو ناٹ کور اپ. یو آر کورنگ اپ. Give me the time. No, Let me talk. No.